عمران خان کو یا تو چیف منسٹر کی ریسٹ ہاؤس ہے نصیر گلی میں وہاں منتقل کیا جائے یا بنی گالہ کی رہائش پہ منتقل کیا جائے۔ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، انہوں نے تمام سائٹس کو کچھ نہ کچھ دیا۔ عالیہ حمزہ ایک چیلنج کا شکار، شریف زرداری عاصم رجیم کے اوپر یہ خوف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی قتل کر دیا ہے اور اس کو فتح کر لیا ہے۔ اپنی قبر ان سے زبردستی گن پوائنٹ پہ کھدوائی گئی ہے اور اس قبر میں یہ گرے۔ امیگرینٹ سے بھری ہوئی جو بوٹ ڈوب گئی اس میں اکثریت جو ہے وہ پاکستانیوں کی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں واشنگٹن تشریف لائیں گے۔ مودی کو ایک طرح سے واشنگٹن میں طلب کیا گیا۔ اب اگر ہندوستان میں کوئی خدا نہ خواستہ سن لے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ یوٹیوب کے اندر سے مجھے گولی مار دے۔ جیسے ہی ڈیوٹیز لگیں چین نے کاؤنٹر جوابی حملہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر طرف ڈیل میکنگ کی جائے۔ پنڈی میں بیٹھے ہوئے جرنیل صاحبان اپنی اپرچونٹیز بھی ڈھونڈ رہے ہوں۔ شریف زرداری عاصم رجیم کا بھی بڑا برا حشر ہوگا۔ السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 4 فروری 2025 ہے، منگل کا دن ہے۔ دنیا بھر کی ڈیولپمنٹس میرے سامنے ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، ہندوستان سے بھی ہے، امریکہ اور چین سے بھی ہے، بچارے کینیڈا اور میکسیکو سے بھی ان ڈیولپمنٹس کا تعلق ہے۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ کے بعد اسے فتح کر لیا ہے۔ شریف زرداری عاصم رجیم نے اب پورے پاکستان کو ایک بار پھر دوبارہ سے فتح کر لیا۔ اب صرف کشمیر بچا ہے لیکن اب اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جہاں خیبر پختونخوا کے 2 لیڈرز نے، ایک تو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا، دوسری طرف خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے صدر ہیں جناب جنید اکبر خان صاحب، انہوں نے بھی دنیا نیوز کو ایک انٹرویو دیا۔ اور ان دونوں انٹرویوز میں دونوں ہی لیڈران کی بڑی مختلف قسم کی شخصیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ انٹرنیشنل سین پہ جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بڑی مشکل سے کینیڈا اور میکسیکو کی اللہ اللہ کر کے جان انہوں نے چھوڑی کوئی 30 دنوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بھرپور تجارتی جنگ کا آغاز شروع کر دیا ہے چین کے خلاف، اور چین نے بھی جواباً کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن بات یہیں پہ نہیں ہے اس وقت انٹرنیشنل سین کی، اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بہت ہی مشکل قسم کی سمٹ میٹنگ کے لیے واشنگٹن طلب کر لیا ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس میں ایک کوئک انالیسس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ان ڈیولپمنٹس کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ایک انفارمڈ ڈسکورس کے لیے اس چینل کو جوائن کریں۔ اب پاکستان کی سیاست کے اندرونی ہیجان کی طرف چلنے سے پہلے ایک اس انتہائی دردناک جو خبر ہے اسے ایبزارب بھی کریں اور اسے محسوس کریں۔ موراکو مراکش برادر اسلامی ملک کی حکومت نے ایک بار پھر یہ کنفرم کیا ہے کہ 15 جنوری 2025 کو اب سے چند دن پہلے موراکو کے ساحل کے قریب امیگرینٹس سے بھری ہوئی جو بوٹ ڈوب گئی تھی اس میں اکثریت جو ہے وہ پاکستانیوں کی تھی۔ آج کے دن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ 84 میں سے 66 جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے تھے، کچھ کو بچا لیا گیا، تاہم آج کے دن میں 13 پاکستانی جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی شناخت پاکستان کی حکومت کے حوالے کی گئی ہے۔ چند دن پہلے میں نے اسی حوالے پہ بات کرتے ہوئے میں نے ایک انٹرنیشنل میگزین، میرا خیال ہے جیوگرافک اس کا نام ہے، اس کا میں نے آپ کو ایک تراشا یہ ہیڈ لائن دکھائی تھی۔ یہ ایک ریسرچ ہے جو شو کرتی ہے کہ 2023 میں دنیا بھر سے جن ممالک سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آؤٹ ورڈ باؤنڈ امیگریشن کی ہے اس میں پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے۔ یہ آرٹیکل اوپر سے جب شروع ہوتا ہے تو اس میں فلپینز بھی ہے، اس میں برازیل بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس کے اندر ہندوستان بھی ہے، لیکن اس میں آخر میں نمبر 10 سے پاکستان ہے which is in fact number 1۔ اس میں ظلم یہ دیکھیے، اس میں آئرنی یہ دیکھیں آپ اس کی کہ ہندوستان جس کی آبادی پہلے چین کو دیکھ لیں، چین جس کی آبادی 1.4 بلین یعنی 1400 کروڑ ہے، وہاں سے تو کوئی 5، 5.5 یا 6 لاکھ لوگوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، یہ فرار ہوئے 2023 میں۔ اور ہندوستان جس کی آبادی چین جتنی ہے، چین سے بھی تھوڑی زیادہ، 1.4 بلین 1400 کروڑ ہے، وہاں سے کوئی تقریباً 9-9.5 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی یا نکل سکے۔ لیکن پاکستان جس کی آبادی 24-25 کروڑ یا 25 کروڑ سے کم ہے، وہاں سے 2023 میں
1.6 ملین یعنی 16 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ شہباز شریف حکومت کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی یعنی صورتحال ہے کہ وہ ایف آئی اے، یہ تو بالکل ایک سیکنڈری ایشو ہے کہ لوگ دھوڑنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ایف آئی اے ملی ہوئی ہے، کرپشن ہے۔ اصل ایشو جو سوچنے کا ہے، جس پہ کوئی پاکستان میں سوچ ہی نہیں رہا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے کیا حالات ہیں، کیا ایسا یہاں پہ کربلا مچی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں پاکستان سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو کربلا مچی ہوئی ہے، جو ہیجان ہے پاکستان کے اندر، اس کے حوالے سے بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، اور اب مجھے اجازت دیجیے کہ ذرا دیکھ کے میں احتیاط سے آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شریف زرداری عاصم رجیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مکمل طور پہ فتح کر لیا۔ جس طرح سے چند ہفتے پہلے 2024 کے آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو فتح کر لیا گیا تھا، اسی طرح اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی قتل کر دیا ہے اور اس کو فتح کر لیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف چند مہینے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں، جو وہ عائشہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کی طرف ہنٹ کروایا تھا۔ 2007 کے بعد 17 برس کے بعد پاکستان میں عدلیہ کو اتنے رف طریقے سے اور اتنے ہیوملیٹ کر کے، اتنی ذلت سے، اتنے بری طریقے سے عدلیہ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ اس وقت عدلیہ کو دیا جا رہا ہے وہ مشرف رجیم سے بھی کہیں زیادہ بروٹل ہے۔ یعنی مشرف رجیم نے بھی اتنی بے دردی سے شاید عدلیہ کو ٹریٹ نہیں کیا تھا جس طرح سے اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ڈفرنس ایسے یہ تھا کہ اس وقت سی آئی اے اور آئی ایس آئی دونوں ہی مل کے مشرف کو ایز آؤٹ کرنا چاہتے تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مشرف کے دانت نکالنے ہیں، اس لیے وہ وکلا کی ایک تحریک، اب ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں نا 2020 ہوتی ہے، تو ہائنڈ سائٹ میں یہی سمجھ آتا ہے کہ 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی اس کو اندرونی اور بیرونی سپورٹ حاصل تھی، ورنہ اب جو حالات ہیں پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وکلا کی تحریک تو یہاں چلتے ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں تو پاکستان میں ہوں نہیں، میری اعتزاز احسن صاحب سے بات ہوئی نہیں، میں نے ایک آدھ دفعہ فون بھی کیا، انہوں نے اٹھایا ہی نہیں، لیکن یہ اٹھا نہیں سکے۔ تو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کا بڑا رول ہے وکلا کی تحریک اور پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ ان سے ضرور لوگوں کو باادب طریقے سے پوچھنا چاہیے، بیکاز وہ آنیسٹلی اس کو بتا سکیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت تو وکلا کی تحریک چل پڑی تھی لیکن موجودہ سیٹس آف سرکمسٹانسز پہ وکلا کی تحریک چل نہیں پا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو قتل ہوا ہے وہ ہوا کیسے؟ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں جناب عامر فاروق صاحب، جن کی شخصیت سے آپ سب واقف ہیں اور جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن ایشو کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مکمل ری شفل کر دی۔ ری شفل کی تفصیلات کیا ہیں؟ پہلے تو انہوں نے سینیورٹی لسٹ چینج کر دی، جہاں پہ سینئر پیونی جج یعنی چیف جسٹس کے بعد جو سب سے سینئر جج تھے وہ محسن اختر کیانی صاحب تھے، لیکن اب وہ سینئر نہیں رہے۔ اس کی جگہ لاہور سے آنے والے جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں وہ اب سب سے سینئر ہو گئے ہیں۔ محسن اختر کیانی نمبر 2 ہو گئے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ نمبر 3 ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ نمبر 4 ہو گئے ہیں۔ دوسری انہوں نے تبدیلی کی کہ انہوں نے کمیٹیز جو ہیں 2 اس میں بھی رد و بدل کر دیا ہے، اور دونوں ہی کمیٹیز میں جو رد و بدل کیا ہے وہاں سے میاں گل حسن اورنگزیب کو اور محسن اختر کیانی صاحب کو خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ جو سندھ سے سومرو صاحب آئے ہیں اور جو لاہور سے ڈوگر صاحب آئے ہیں ان کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جو لوگ میرے پروگرام کو مسلسل 2022 سے دیکھ رہے ہیں، 2022 کے ہی آخری مہینوں میں میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے، ان کے ساتھ اعجاز الاحسن صاحب نے، ان کے ساتھ منیب اختر صاحب نے، جو اچھے ججز تھے، انہوں نے جب بزدلی اور کم ہمتی دکھائی 9 اپریل 2022 کو، جب انہوں نے قاسم سوری کی جو ریزولوشن تھا یا قاسم سوری کا جو انیشیٹو تھا ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے، اس کو انہوں نے رد کر دیا اور عمران خان کی انہوں نے حکومت گرائی، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ اس وقت انہوں نے اپنی قبر خود کھودی۔ یہ آپ کو ریفرنس میرا یاد ہوگا، میں نے کہا تھا اپنی قبر ان سے زبردستی گن پوائنٹ پہ کھدوائی گئی ہے اور اس قبر میں یہ گریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کتنے بے بس رہے، آپ نے دیکھا کہ اعجاز الاحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا، منیب اختر صاحب کو کیسے ٹریٹ کیا گیا۔ اس وقت تو ویسے یہ لگتا تھا کہ صرف سپریم کورٹ کو دفن کیا گیا ہے، اب لگتا ہے کہ پوری کی پوری پاکستان کی جو عدلیہ اور نظام انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کی غلطیوں کے نتیجے میں دفن ہو چکا ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو قتل کیا گیا ہے وہ صرف ایک وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن جس طرح سے 2022 میں نے خوفناک پریڈکشن کی تھی سپریم کورٹ کے مستقبل کے حوالے سے، جو پوری ہو گئی ہے بدقسمتی سے، اسی طرح اسی نالج کو اور انڈرسٹینڈنگ کو بروئے کار لاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں
کہ شریف زرداری عاصم رجیم کا بھی بڑا برا حشر ہوگا. کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جب آپ ایک نظام کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، جب آپ ایک سسٹم کو ہی تباہ کر دیتے ہیں، تو لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز یہ کہتا ہے کہ اس کے اثرات آپ کو بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کو اور سپریم کورٹ کو اپنی کرنی پھر بھرنی پڑی، اسی طرح سے شریف زرداری عاصم رجیم کو بھی ان تمام چیزوں کا حساب چکانا ہی پڑے گا. اب اس سٹیج پہ پاکستان کے بہادر وکلا کی کیا صورتحال ہے، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے لائرز موومنٹ کے حوالے سے. منڈے کے دن اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کا ایک لائرز کنونشن ہوا، جس کے بعد انہوں نے منڈے کے دن عدالتوں کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. ان 3 جج صاحبان کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے جن کو امپورٹ کر کے لاہور سے، سندھ سے اور بلوچستان سے لایا گیا. وکلا کا جو یہ کنونشن ہے لائرز کا، اس نے یہ بھی کہا کہ وہ 10 فروری کو یہاں پر اکٹھے ہوں گے، شاہراہ دستور پہ دھرنا دیں گے، مارچ کریں گے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی 10 فروری کی جو میٹنگ ہے اسے پوسٹ پون کیا جائے. یہ 10 فروری کی میٹنگ ہے کس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 8 نئے سپریم کورٹ کے ججز کی ایلیویشن کر رہا ہے. یعنی جس طرح سے ہائی کورٹس کی پیکنگ کی گئی ہے، لاہور کے اندر پیکنگ کی گئی ہے، اسلام آباد کے اندر اور پشاور کے اندر، اسی طرح سے سپریم کورٹ کی بھی پیکنگ ہو رہی ہے. وکلا کی کنونشن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت جوڈیشل کمیشن پیکنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ جو ہے، فل کورٹ بینچ جو 16 اوریجنل ججز پہ مشتمل ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کا ریویو نہ کر لے. بیکاز جو کچھ بھی اس وقت حکومت کر رہی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی ذریعے کر رہی ہے، اس کی روح سے کر رہی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا ریویو جو ہے، یعنی اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا ریویو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پڑا ہوا ہے. لیکن ان وکلا میں ایک ڈویژن ہے. ایک طرف تو حامد خان صاحب کا پروفیشنل گروپ ہے جس سے سپورٹ حاصل ہے انصاف لائرز فورم کی، دوسری طرف احسن بون صاحب کا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جسے عرف عام میں اسما جہانگیر گروپ کہتے ہیں. اسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ مسلسل سپورٹ کر رہا ہے شریف زرداری عاصم رجیم کو. سپریم کورٹ کا قتل عام ہو یا ہائی کورٹس کا قتل عام ہو، ان کی تمام پر سپورٹ دوسری طرف ہے. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ جو ہیں آج زندہ ہوتی تو وہ کیا کرتی. مجھے بہت شک ہے کہ اگر آج ہوتی تو وہ بھی اسے کہتے ہیں شریف زرداری عاصم رجیم کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی. میں نے کبھی ان کی زندگی میں کوئی خاص ان کو تنقید نہیں کی، لوگ بہت زیادہ ان کے خلاف بولتے رہے، لیکن مجھے اس زمانے میں بھی شک یہ تھا کہ ان کی جو تمام تر پوزیشننگ تھی، جو ریٹرک تھا اگینسٹ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس میں پرنسپلز کم تھے اور ان کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن تھی اور شریف زرداری کے لیے وہ زیادہ تھی. یہ معاملہ ہے کیا؟ اگر آپ پیچھے جائیں پاکستان کی تاریخ میں تو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے، جیسے بارش کے بعد موسم بڑا صاف ہو جاتا ہے، چیزیں ذرا صاف ہو کے نظر آتی ہیں. اب 2025 میں کھڑے ہو کے پیچھے نگاہ دوڑائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی 9/11 سے لے کے 2016-17 تک، وہ انڈو امریکن اسٹریٹجک جو ایک ویژن یا پلان تھا اس ریجن کے لیے، اسے ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پاکستانی میڈیا کے بہت سے عناصر، ہیومن رائٹ گروپس، بہت سے NGOs جو ہیں وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صفارہ تھے. اب جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انڈو امریکن ویژن کو سرنڈر کر دیا ہے، اس پہ انہوں نے لبیک کہا ہے. یہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں، جو آپ کو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، جو NGOs بھی ہیں، اور میڈیا میں بھی 2 درجن عناصر ہیں، یہ سب کے سب بہت ہی پالتو ہو کے آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر کلیئرٹی آپ کو مل نہیں سکتی جو میں نے آپ کو دے دی. یہاں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ اس سٹیج پہ بھی اگر صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے وکلا متحد ہو جائیں سوچ سمجھ سے اور ان چیزوں کے اوپر سٹینڈ لے لیں، 26ویں آئینی ترمیم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پیکنگ ہوئی ہے اور جو جوڈیشل کمیشن ایلیویشن کرنے لگا ہے سپریم کورٹ کے ججز بھی، اگر یہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لیں تو ابھی بھی پاکستان کی تاریخ کے دھارے کو صرف اسلام آباد راولپنڈی کے وکلا جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں. یہ بدل پائیں گے یا نہیں بدل پائیں گے، یہ ایک چیز ہمیں پتہ چلے گی اگلے چند دنوں میں. اب چلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، جس کے 2 بڑے انٹرسٹنگ لیڈرز کے 2 بڑے انٹرسٹنگ انٹرویو ہمیں دیکھنے میں ملے. ایک علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، جنہوں نے ندیم ملک صاحب کو ایک لائیو انٹرویو دیا. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے نئے جو پریزیڈنٹ صدر ہیں جناب جنید اکبر خان صاحب، انہوں نے دنیا نیوز کو ایک انٹرویو دیا. اور جب آپ ان انٹرویوز کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے دیکھا، اس کے بہت سے کلپس آپ دیکھ چکے ہوں گے، اس کو اخباروں نے بھی کور کیا ہے، تو آپ کو ان دونوں لیڈرز کی بڑی مختلف قسم کی شخصیات جو ہے سمجھنے میں، پرکھنے میں
ملتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور سے میں آغاز کرتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ڈیل تقریباً 2 دفعہ، ایک دفعہ 80% اور ایک دفعہ 99% مکمل ہو چکی تھی، لیکن عمران خان انسسٹ یہ کرتے تھے، پلان یہ تھا کہ عمران خان کو یا تو چیف منسٹر کی جو ریسٹ ہاؤس ہے نتھیہ گلی میں وہاں منتقل کیا جائے یا بنی گالہ کی رہائش پہ منتقل کیا جائے، لیکن عمران خان ہر دفعہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، اسرٹ کرتے تھے کہ میرا رہا ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ورکرز کی رہائی جو ہے ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 18 اکتوبر میرا خیال ہے کے بعد سے ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جرنیل صاحبان کے ISI کے ساتھ رابطے اور نیگوسیشن چل رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا، یہ ہنٹ کیا کہ یہ پروسیس ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں ابھی بھی امید ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے۔ تاہم میں یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور کی جو ٹون اینڈ ٹینر تھا پورا، اور جو ان کی اپروچ تھی اس انٹرویو میں، وہ بڑی کیئرفل اور بڑی کوشش تھی۔ انہوں نے تمام سائڈز کو کچھ نہ کچھ دیا، انہوں نے ہر سائڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے پوری کر دی۔ فار انسٹنس لائیو انہوں نے انٹرویو کروایا، اس کے درمیان میں انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ گولی چلی ہے، انہوں نے شاید یہ بھی کہہ دیا کہ فوج کو استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت سی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سمجھایا تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے 26 اور 24 نومبر کی نہیں ہونی چاہیے، سنجانی جانے کا کہا گیا تھا۔ اس حوالے سے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، لیکن ورکرز جو ہے وہ سنجانی نہیں جانا چاہتے تھے بیکاز عمران خان کے اگلے میسج کا ان کو انتظار تھا۔ بشرا بی بی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کریٹیکل کامنٹ انہوں نے نہیں کیا۔ جب ان سے سوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ جب بشرا اب تو جیل میں ہے، جب جیل سے نکلیں گی تو ان سے یہ سوال آپ پوچھ لیں۔ بڑا کیئرفل، اس پہ ایک بہت ہی ایک کیئرفل اور بڑے محتاط جو سیاستدان ہے اس کو آپ اس انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اگر آپ کنٹراسٹ کریں جنید اکبر خان کی تو پرسنالٹی اس سے زیادہ مختلف ہو نہیں سکتی۔ جنید اکبر خان صاحب نے ایک بہت ہی کینڈڈ، کھلم کھلا قسم کی انہوں نے کامنٹری کی دنیا نیوز کے انٹرویو میں، کوشچن اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ جنید صاحب نے یہ بھی کہا ڈالا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے جب ان کو میسج دیا 1 مہینے پہلے کہ آپ لیڈر بن جائیں، اور انہوں نے عمران خان کو یہ بتایا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا صدر خیبر پختونخوا کا کوئی ایسا شخص یا لیڈر ہونا چاہیے جس کے علی امین گنڈاپور یعنی چیف منسٹر کے ساتھ بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن ہو، اور میری ان کے ساتھ اتنی اچھی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ خاصی غیر سیاسی قسم کا انہوں نے ایڈمیشن کیا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے۔ کیسے بات کی کہ خان صاحب میرے اور CM صاحب کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلاف ہے، تو میں نے کہا اگر ایسا بندہ ہو کہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی تو میرا خیال اچھی ہوگی، تو خان نے کہا نہیں انڈرسٹینڈنگ آپ بڑھا دیں، میں CM صاحب سے بھی بات کر لوں گا آپ سے، لیکن ہر حالت میں آپ نے یہ ذمہ داری قبول کرنی نا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مطلب ان کا کہنے کا تقریباً یہ تھا کہ عمران خان نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور الزام انہوں نے یہ رکھا کہ عمران خان کے جو ایڈوائزرز اور مشورہ دینے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ بڑی تعداد میں مشورہ دینے والے ہونے چاہیے تاکہ ایک وائڈر ان پٹ جو ہے وہ خان صاحب کو مل سکے۔ بہت ہی کھل کھلا کے انہوں نے بات کی۔ ایک دن پہلے تک ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اخباروں میں چل رہی تھی جنید اکبر صاحب کی کہ وہ اسلام آباد تک بھی مارچ کر سکتے ہیں ثوابی سے، لیکن اس انٹرویو کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی تمام تر جو ایفرٹ ہے اسے ثوابی کے جلسے تک وہ محدود رکھیں گے۔ دوسری طرف عالیہ حمزہ ایک چیلنج کا شکار ہیں، ان کو ظاہر ہے جس طرح سے ہم توقع کرتے تھے کہ ڈپٹی کمشنر نے NOC نہیں دیا، اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں NOC کی تلاش میں یا اپیل کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے خبر اور رومر یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے عالیہ حمزہ اور ان کی ٹیم کو یا اور لیگوں کو کانٹیکٹ کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، اور دوبارہ ان کو آفر کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہانہ اس دفعہ یہ ہے کہ ایک بار پھر چونکہ بہت زیادہ انٹرنیشنل موومنٹ ہو رہی ہے، کرکٹ کے میچز بھی ہونے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، پھر رجب طیب ایردوغان جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اب رجب طیب ایردوغان اگر اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اتنا منافق ملک ہے، وہ اگر اسلام آباد میں آ رہے ہیں اور 8 فروری کو مینار پاکستان یا اس کے آگے پیچھے کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس سے رجب طیب ایردوغان کی صحت پہ یا پاکستان کے تعلقات کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ایکسکیوز یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آگے IMF کا ریویو ہے، سارے کے سارے بیکار ایکسکیوز ہیں۔ اصل میں ساری کہانی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2023 بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے آخر میں جب عمران خان پہ گولی چلی تھی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر عمران خان لنگڑاتے ہوئے اسلام آباد آئے تھے جلسہ کرنے کے لیے، اس کے بعد سے تحریک انصاف کو اپنا ایک پاور شو کرنے کی جس میں 1 سوا لاکھ بندہ آ سکے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ شریف زرداری عاصم رجیم کے اوپر یہ خوف ہے کہ اگر ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پاپولیرٹی دکھانے کا موقع ملے گا تو پھر فلڈ گیٹس جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے
کہ ڈفرینٹ ہیلے بہانے بنا کے ان کا راستہ روکا جاتا ہے. اور یہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو آفر دی جا رہی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی مجھے نظر آتی ہے. اب کوئکلی چلیں ہندوستان اور امریکہ کی طرف. آج کے دن میں یہ کنفرم ہوا کہ بہت جلد اگلے ہفتے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں واشنگٹن تشریف لائیں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک سمٹ میٹنگ کے لیے. 21 جنوری 2025 کو پہلی دفعہ یہ انڈیکیشن ہوئی تھی کہ دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹس کے درمیان اس میٹنگ کی ممکنہ میٹنگ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. بہت جلدی میٹنگ ہوگی. لیکن تاثر یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی پازیٹو قسم کی کوئی میٹنگ ہوگی. لیکن ابھی واشنگٹن کے اندر سے شنید یہ ہے کہ یہ ایک خاصا ڈیفیکلٹ قسم کا ٹینس قسم کی سمٹ میٹنگ ہوگی. یعنی نریندر مودی کو ایک طرح سے واشنگٹن میں طلب کیا گیا. اب اگر ہندوستان میں کوئی یہ خدا نخواستہ سن لے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ یوٹیوب کے اندر سے مجھے گولی مار دے. لیکن واشنگٹن کے اندر فیلنگ کچھ اسی قسم کی ہے کہ یہ ایک بڑا ٹینس قسم کا سمٹ ہوگا. اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا ہے نریندر مودی کی سمٹ میٹنگ کا, ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی پتا چلا کہ امریکن ایک ملٹری کا ایئر کرافٹ جو ہے وہ جو انڈر اریسٹ انلیگل ہندوستانی امیگرنٹس تھے جو میکسیکن بارڈر کراس کر کے آئے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ تھا. اور اس کی کاسٹ $5,000 پر پرسن سے زیادہ امریکہ کو پڑ رہی. پتہ نہیں امریکہ ہی یہ کاسٹ پے کرے گا یا ہندوستان کو یہ کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. ٹرمپ مودی سمٹ میٹنگ کے 4 بڑے ایجنڈا آئٹمز ہوں گے. پہلا ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے جو 2023-24 میں $118 بلین کا تھا وہ پوری طرح سے ہندوستان کے فیور میں ہے. 32 بلین ان ایکسیس ہندوستان نے وہاں سے کمایا. مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایکسپورٹس کی ہندوستان کو کوئی اندازاً $41 بلین کی اور ہندوستان نے ایکسپورٹس کی ہیں کوئی $77-78 بلین کی. ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ صورتحال بالکل پسند نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے جو ٹیرف ہیں امریکن گڈس کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیوں نہ امریکہ بھی ہندوستان کے اوپر اسی قسم کے ٹیرف لگائے اور ڈیوٹیز اس کی بڑھائے. تیسری چیز یہ ہے کہ H-1B ویزاز جو ہندوستان چاہتا ہے کہ رہیں, اور دوسری طرف سے شک یہ ہے کہ سلیکون ویلی کے اندر چونکہ ہندوستانی پروفیشنلز بہت زیادہ ہیں وہ وہیں سے اپنی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور 2022-23 کے اندر 72% جو H-1B ویزاز امریکہ میں ایشو ہوئے ہیں وہ ہندوستانی نژاد پروفیشنلز کو ایشو ہوئے ہیں یا انڈینز کو ہوئے ہیں, جبکہ صرف 9 سے 10% جو ہیں وہ چینیوں کو ایشو ہوئے ہیں. دونوں کے درمیان میں اگر آپ دیکھ لیں تو باقی ساری دنیا کو لیس دین 20% ویزاز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں. چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ایجنڈا آئٹم میں جو میکسیکو کے ذریعے آئے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستانیوں کی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سمٹ میٹنگ ہوگی, لیکن ہندوستانی بڑے سیانے ہیں اور ان کی ٹیم بڑی تیاری کر کے آئے گی اس سمٹ میٹنگ کے لیے. اب آئیں ڈونلڈ ٹرمپ ورسز چائنا. کینیڈا اور میکسیکو کی لیڈرشپ نے اور وہاں کی جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس نے تو شکرانے کے نفل پڑے کہ 30 دن کے لیے ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے جان بچی, 30 دن میں کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے. دونوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فینٹنل ڈرگز اور امیگریشن وغیرہ کا راستہ روکنے کے لیے بارڈر کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو بڑا بیف اپ کر دیں گے. میکسیکو 10,000 نیشنل گارڈز لگا رہا ہے. میکسیکو کا تو پرابلم بڑا جینون تھا بیکاز جتنی بھی انلیگل امیگرنٹس ملینز کی تعداد میں داخل ہوئے ہیں گزشتہ چند برسوں میں وہ سب میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر سے داخل ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو ڈرگز کی ہوتی ہے منشیات آتی ہیں یا فینٹنل جو ہے وہ بھی وہیں سے آتی ہے. کینیڈا نے بھی ویسے وعدہ تو کر لیا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کریں گے, ڈرونز یوز کریں گے, لیکن یو ایس کسٹم اور امیگریشن کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ بہت ہی کم انلیگل امیگریشن یا بہت ہی کم ڈرگ سمگلنگ جو ہے وہ کینیڈین یو ایس بارڈرز پہ ہوتی ہے. اور کینیڈا کے اوپر ویسے بھی ولڈرنس ہے, وہاں سے کہاں چیزوں نے آنا ہے. بہرحال یہ تو چلیں 30 دن کے لیے ان کی بلا ٹلی. لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو محاذ چین کے خلاف کھولا اور جس کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل کو یہ خیال تھا جو میں نے پہلے اپنے 2 ویلاگز میں جس کا اظہار بھی کیا اور مجھے شرمندگی سے اسے واپس لینا پڑ رہا ہے کہ خیال یہ تھا وال اسٹریٹ جرنل کا اور امریکن پبلیکیشنز کا کہ چینی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اپیلیٹ ٹریبونلز کے اندر جا کے امریکہ کی شکایت لگائیں گے اور کیس کریں گے کہ یہ ڈیوٹیز ناجائز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی رسپونڈ نہیں کریں گے اور وہ یہ 10% ایڈیشنل ڈیوٹیز کو برداشت کر لیں گے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. جیسے ہی ڈیوٹیز لگیں آدھی رات کے بعد یعنی ٹیوزڈے کی مارننگ میں اس کے چند منٹوں کے اندر چین نے کاؤنٹر جوابی حملہ کیا اور جوابی حملے کے ان کے بہت سے سٹیپس ہیں. پہلا کام انہوں نے یہ کیا ان ریسپانس ٹو دی 10% ایڈیشنل ڈیوٹیز. یہ ویسے پہلے سے ان کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں اور وہ اس لحاظ سے بھرے پڑے تھے, لیکن امریکی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح سے ریسپانس کریں گے. 15% انہوں نے یو ایس کول یعنی کوئلہ اور سٹیل کے اوپر ڈیوٹیز لگائیں. 10% US کروڈ آئل بھی جاتا ہے یہاں سے
اور فارم مشینریز اور اکوپمنٹ پہ ڈیوٹیز لگائیں. اس کے بعد انہوں نے اب اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایزی ریزولوشن نہیں ہو سکے گا، یعنی یہ کوئی میکسیکو اور کینیڈا کی طرح اس کا حل نہیں نکل سکے گا. یہ اور بات ہے کہ اسی ہفتے اگلے 3-4 دن میں اس ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ایک سمٹ کال میٹنگ ضرور ہونی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 اور 2020 میں بھی چین کے خلاف ایک بہت بڑی بھرپور ٹریڈ وار، پوری تجارتی جنگ کا آغاز کیا، اور 2 سال کے بعد چین نے اک پک کے یہ فیصلہ کیا یا مان لیا، گھٹنے ٹیکے، انہوں نے کہا کہ ہم $200 بلین کی مزید گڈ جو ہیں وہ امریکہ سے امپورٹ کریں گے. لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا کیونکہ بعد میں کووڈ پینڈیمک آ گیا اور پھر یہ چیز جو ہے امپلیمنٹ نہ ہو سکی. وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا دکھ ہے. لیکن چینیوں نے خالی ڈیوٹیز نہیں لگائیں 15% یا 10% کی، انہوں نے ساتھ ہی ایکسپورٹ ریسٹرکشنز بھی لگا دی ہیں کرٹیکل منرلز. پہلے بھی انہوں نے لگائی تھی دسمبر میں، اب انہوں نے اور اس کو ٹائٹن کر دیا. یہ کس پہ لگائی ہیں انہوں نے؟ یہ ٹنگسٹن کی ایکسپورٹ پہ، ٹیلوریم، روتھنیم، مولبڈینم. دوبارہ بتا دوں یہ نام تاکہ پروننسیشن میرا معاف کر دیں آپ. ٹنگسٹن تو چلیں ہمیں اسکول کے زمانے سے پتا تھا، ٹیلوریم، روتھنیم، مولبڈینم، یہ سب وہ کرٹیکل منرلز. اچھا یہ کیا بلائیں ہیں؟ یہ وہ بلائیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں سیمی کنڈکٹرز میں، اور امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس جو ہے پینٹاگون، اس کو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ وہ کرٹیکل منرلز ہیں جن کی خوشبو ان کو گرین لینڈ سے بھی نظر آتی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمیں گرین لینڈ خرید لیں اور گرین لینڈ کو ہم امریکہ کا حصہ بنا لیں تاکہ ہماری چین کے اوپر اس پہ ڈپینڈنس نہ رہے. لیکن چینیوں کا غصہ کرٹیکل منرلز کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. منسٹری آف کامرس جو ہے چین کی، اس نے کہا ہے کہ گوگل جو الفابیٹ کی کمپنی ہے، سب واقف ہیں آپ گوگل سے، گوگل کے خلاف انکوائری کھولے گی منسٹری آف کامرس، کیونکہ گوگل نے چین کے اینٹی مونوپلی لاز جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. اب گوگل والے حیران ہیں کہ ہم نے کس چیز کی خلاف ورزی کی ہے، بیکاز گوگل کی پریزنس ہی نہیں ہے چین کے اندر، ان کا سرچ انجن وہاں نہیں چلتا ہے. انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریسرچ کے لیے ایک کمپنی قائم کی تھی چین میں 2017 میں، لیکن وہ بھی 1-2 سال کے بعد بند ہو گئی تھی، اور منسٹری آف کامرس نے بتایا نہیں ہے کہ گوگل نے در حقیقت کیا کیا. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ بیسکلی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر طرف پریشر ڈال رہے ہیں، جمود کو توڑ رہے ہیں، انرشیا کو بریک کر رہے ہیں، اٹینشن سیک کر رہے ہیں تاکہ ہر جگہ سے وہ کینیڈا سے، میکسیکو سے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یورپین یونین کی بھی اگلی باری ہے. یورپین یونین کا بھی جواب آیا ہے برسل سے کہ ہم تیار ہیں، اگر ہمارے پہ ڈیوٹیز لگائی گئیں تو ہم بھی اسے رسپونڈ کریں گے، لیکن ریزن رہنا چاہیے. لیٹس ٹاک، لیٹس نیگوشیٹ. سو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر طرف ڈیل میکنگ کی جائے، لیکن امریکن ایکسپرٹس اور اکانومسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال ہے کہ چین کے ساتھ ان کی ڈیل خاصی مشکل ہوگی. یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس میں عین ممکن ہے کہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے جرنیل صاحبان اپنی اپرچونٹیز بھی ڈھونڈ رہے ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، پہلے سے پلان تھا ان کا ویسے، لیکن وہ 4 یا 5 دن کے دورے پہ چین روانہ ہو چکے ہیں. کہ آصف علی زرداری وہاں پہ کوئی ڈیل کٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.